وغیرہ نہ دیا. یہ کیوں ہم نے اپنی سوسائٹی کو خاص طور پہ اپنی جو خواتین ہیں اور ان کے لیے مشکلات پیدا کر دی ہیں کہ وزن ایسا ہونا چاہیے, قد ایسا ہونا چاہیے, رنگ ایسا ہونا چاہیے, ہم نے کیوں نہیں اپنی سوسائٹی میں اپنی خواتین کو جینے دیا کہ بھئی ٹھیک ہے جس کا جو پسند ہے جیسے جینا چاہے جی. ہم کیوں ججمنٹل ہوتے ہیں لوگوں کی اپیرنس کے بارے میں؟ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے کبھی کسی کو اس کی فزیک یا اس کی رنگ روپ یا اس کی شکل و صورت کے اوپر جج کیا ہو یا یہ سوچا ہو کہ ہاں یہ انسان. کبھی بہت پہلے جب نادان تھے, اب تو عمر ہو گئی ہے, سو تب میں بھی کیا ہو, اس طرح میں بھی نہیں کہہ سکتی, لیکن یہ ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں کبھی نہ کہوں. اور آئی تھنک یہ بہت غلط بات ہوتی ہے کہ ہم کسی کے ہائٹ پہ یا ویٹ پہ یا رنگ پہ. ہاں میں نے سہا بہت ہے, میں نے اپنی رنگت پہ, میں جب پہلی دفعہ میں پہلے زیادہ تر ابو میں ایئر فورس میں تھے تو پاکستان میں جگہ جگہ پوسٹنگز ہوتی تھی. کراچی جب تک میں رہی مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میرا رنگ سانولا ہے یا میں ڈارک کمپلیکشن کی ہوں. لیکن جب میں پنجاب یونیورسٹی آئی لاہور پہلی دفعہ تو تب مجھے پتہ چلا کہ میرا رنگ جو ہے, مطلب آپ سوچیں I was 20 years old at that time when I got admission in Punjab University Fine Arts Department. تو مجھے تب پہلی دفعہ احساس ہوا پنجاب آ کے, جو کہ میرا اپنا ہے, کہ میرا رنگ جو ہے وہ گورا رنگ نہیں ہے, اور گورا کالا بھی کچھ ہوتا ہے یا سانولا بھی کچھ ہوتا ہے. سو یس آئی تھنک ہیں بہت سے, لیکن اس میں آئی بلیو کہ ہماری ماؤں, دادیوں, ماں باپ, پرانی ہماری جنریشنز تھی, ان کے اندر یہ ایک تھی. اب بہت بہتر ہو گیا, اب لوگ کتنا فرق پڑا ہے 90 سے جب ہم لوگ آئے, 90 سے لے کے اب یہ 20-25 سال میں اس حوالے سے کتنا فرق پڑا ہے؟ آئی تھنک پڑا ہے, لیکن بہت زیادہ نہیں پڑا, کیونکہ میں نے ابھی بھی دیکھا ہے people are judged on the basis of their caste and creed and you know کہاں سے آئے ہیں, کون ہے, ذات پات کیا ہے, ابھی بھی ہوتا ہے. ہاں ینگر جنریشن جسے ہم جین زی کہتے ہیں, جو آگے آ رہے جین ایکس یا جو بھی, تو وہ تو میرے خیال میں they don't care, کیونکہ sorry I'm going to joke about it a bit, اتنے فلٹرز آ گئے کہ کسی کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. میں تو ان بچوں کے لیے اب پریشان ہوتی ہوں کہ ان کی حقیقت کیا ہے, بیکاز ان کو تو میرے خیال میں خود بھی شاید اپنی حقیقت نہیں پتا کہ یہ میں ہوں یا یہ میں ہوں یا یہ میں ہوں. So I guess one should be very comfortable in their body, whatever they have. میرے خیال میں اب ہلکی ہلکی اویئرنیس آنا شروع ہوئی ہے. And I also guess کہ لوگ اگر آگے سے جواب دیں گے تو اگلے چپ کر جائیں گے, مطلب مجھے کوئی کچھ کہے گا. اچھا شاہ جی, آپ نے کبھی کسی کو جسے کہتے ہیں نا شٹ اپ کال دی, کبھی اگر کوئی ایسی بات کسی نے؟ ہاں میں تو بہت دیتی ہوں, اب تو میں ویسے بہت کیئرفل ہو گئی ہوں, بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتی ہوں. تو کہہ رہے تھے نا سوچ سمجھ کے میں کرتی ہوں. ہاں لیکن میں بول دیتی ہوں, مطلب مجھے کسی کا مطلب نہیں ہے نا کہ میں جو مرضی کروں اپنی زندگی میں, اٹس نو بڈیز بزنس. سو میں یہی کہتی ہوں کہ پلیز آپ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں اور تھوڑا سا شیشہ بھی دیکھ لیں تو بہتر ہوگا, اس سے پہلے کہ آپ کسی اور کو آئینہ دکھانے سے بلنٹ خواتین جو ہیں, یعنی کہ جسے کہنا کہ اپنی رائے کا بھرپور اظہار کرنے والی, معاشرہ اس سے ڈرتا کیوں ہے نادیہ؟ آئی گیس حقیقت کوئی بھی نہیں سننا چاہتا, سچ کوئی بھی نہیں سننا چاہتا, اور کیونکہ ہم صدیوں سے فار جنریشن women have been confided to their households and to a certain kind of ان کے ارد گرد ایک دائرہ سا بنا دیا گیا ہے کہ اس دائرے سے ذرا بھی ہٹ کے یا ان نارمز سے ذرا بھی ہٹ کے کوئی بھی اگر بولتا ہے یا بات کرتا ہے یا اپنے حق کے لیے تھوڑا بولتا ہے تو وہ پھر ایسا ہی ہوتا ہے نا. یہ بھی ایک عجیب و غریب بات ہے. مثلا ہمارے جو رورل ایریاز ہیں, اگر اب ان میں دیکھیں تو ان میں خواتین جو ہیں وہ بہت کنفائنڈ نہیں رہیں گھروں میں, کھیتوں میں اور باہر بھرپور انہوں نے اپنا کردار ادا کیا. نسبتاً شہروں میں ہمیں زیادہ یہ لگتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے مرد کام پہ چلے گئے اور عورت جو ہے اس کا کام صرف گھر سنبھالنا وہ دیکھنا ہے. مگر ہمیں جتنے معاملات خراب نظر آتے ہیں وہ شہروں میں نظر آتے ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ دیہات وغیرہ میں اگر دیکھا جائے اور گاؤں پنڈوں میں اگر دیکھا جائے تو وہاں کی خواتین بہت کچھ معاملات میں بہت پروگریسو بھی ہیں, بہت باہر نکل کے کام کرنا, کھیتوں میں ایون لباس کے حوالے سے بھی. ایک لمبا چولا پہنتی تھی, تہمت پہنتی تھی, اپنا کام کرتی تھی, مطلب اور دوپٹوں کا بھی ایسے سر پہ باندھا ہوا نہیں باندھا ہوا, بہت کیئرفل. حکا پینا, شام کو بیٹھنا, ایک جیسے پنڈال لگا کرتا تھا, عورتیں بھی بیٹھتی تھی, مرد بھی بیٹھتے تھے, گانے
ٹپے ایسے ایسے ہوتے تھے, میں آپ کو بتا نہیں سکتی. وسیع شادیوں کے اندر پہنچ گئے ہیں, بہت سارے سانگز اور ایسے ہوتے تھے کہ وہ لفظ آپ عام نہیں بول سکتے ہو, جیسی وہ باتیں کر جاتی تھی. ہمیں کوئی ٹپا ہی سنا دے پنجابی والا. میں نے ابھی لیکن سرائکی والا, سرائکی والا تو مجھے یاد نہیں آ رہا, میں نے یاد کرنے کی کوشش کی ہے, مجھے یاد ہے. گڈی آ گئی ٹیشن تے, گڈی آ گئی ٹیشن تے, پراں ہو جاوے سجنا سانو مایا ویکھن دے. یہ جو سوشل میڈیا آیا, اور سوشل میڈیا کے بعد ہمیں غیر معمولی یعنی کہ وہ اظہار نظر آیا جو کہتے ہیں نا کہ کان آنکھ پتہ نہیں کیا کہ کچھ لال کر دیتا آپ کا. یہ نتیجہ اس گھٹن کا ہے کہ آپ نے جو مناسب جو باتیں تھیں وہ بھی لوگوں کو کرنے کی اجازت نہیں دی. نتیجہ یہ ہوا کہ جب آزادی ملی ہے تو بس پیچھے ہٹ جاؤ. پھر اچھی چیزیں بھی ہیں, there are a lot of like you know خواتین گھروں سے بہت کام کر کے کھانے پکانے یہ چیزیں وہ کر کے بہت پیسے کمانے. there is so much business also, but then there are other things also, so I think yes it's a mixed balance of things. آپ کسی چیز کو بالکل برا بھی نہیں کہہ سکتے اور کسی چیز کو, اور میرے خیال میں آپ جب بھی کسی کو کسی چیز سے روکتے ہیں نا, یا آپ اس کے اوپر بند باندھتے ہیں, یا آپ اس کے اوپر بندش لگاتے ہیں, یا آپ منع کرتے ہیں, تو وہ چیز نا اتنی ہوتی بھی نہیں ہے, لیکن وہ اس سے بڑی بن جاتی ہے. سر صحیح کہہ رہے ہیں, کسی پہ بندش نہیں رکھنی چاہیے. میں ہوں اپنی بیگم نوں باہر آن جان تو روکدا سی, بندش لاندہ سی, ہوں مینوں دسدی بھی نہیں, آپ پہ چلی جاندی. تمہاری اجازت ضروری ہے کہ جانے ہونی چاہیے, ہسبینڈ اس کا میں ہسبینڈز ہیں اس کے, ٹھیک ہے. یہ تم نادیہ کے سامنے بات کر رہے ہو, کب کھینچ کے مار سکتی ہیں اس بات کو. لیکن یہ زیادہ بھاری ہے, یہ لگے گا بھی آڑا. نہیں تو میں دسو تہاڈا کی خیال ہے, اجازت لینا بری گل ہے؟ آپ لیتے ہیں اجازت؟ وہ میری امی ہے, آپ ان کے ابو ہیں. آپ کسی کو سفوکیٹ نہیں کر سکتے, ہر ایک کی ایک سپیس ہوتی ہے, اور وہ جب تک اس سپیس میں ہے وہ بڑا پھلے پھولے گا بھی, اور وہ خوش بھی رہتے ہیں لوگ. اگر آپ اس سپیس کے اندر گھسنا شروع کر دیں گے نا دوسروں کی, چاہے وہ کسی بھی چیز کی باؤنڈری ہو. میں نے گھر میں ایک میرا ٹائم ہے کہ یہ ٹائم میں نے اپنی کتاب کے ساتھ گزارنا ہے, یا یہ میں نے خاموشی میں گزارنا ہے, یہ میں نے اپنے چائے کے کپ کے ساتھ گزارنا ہے. میری اس سپیس میں جب انٹرفیرنس ہوگی نا تو مجھے تکلیف ہوگی, اور لوگ پھر ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اور پھر آپ کو نا چڑ ہونی شروع ہو جائے. تو ہمارے ہاں میں نے دیکھا ہے اسی سے رشتہ کمزور ہونا شروع ہوتا ہے. بالکل, یو ہیو ٹو گیو اسپیس ٹو ہسبینڈ اینڈ وائفز. آپس میں بھی میں بہت یہ کہتی ہوں, تقریر کرتی ہوں اس بارے میں کہ پلیز ایک دوسرے کو اسپیس دیا کریں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتی ہوں. جوڈی جو ہے میرا ہسبینڈ جواد, ہی لوز پلئنگ کال آف ڈیوٹی, وہ پلے اسٹیشن پہ کھیلتا ہے. پورا ہفتہ وہ انسان کام کرتا ہے, صبح سے جاتا ہے, شام کو 6 بجے اپنی نوکری کر کے آتا ہے. ہی ورکس فار پی ایس او. سیٹرڈے ایک اس کا ہوتا ہے پیٹرول سستا یہ ہر بندہ اسے سوال کرتا ہے, نہیں ہمیں بھی نہیں ملتا, کوئی نیپوٹزم نہیں ہے. تو سیٹرڈے کو اس کا ایک گیمنگ نائٹ ہوتی ہے جو اس کو اپنے دوست کے ساتھ کھیلتا ہے, متین کے ساتھ. میں ہمیشہ اس کو, پہلا اس کا پلے اسٹیشن تھا, آئی گفٹڈ دیٹ ٹو ہم. سیکنڈ, مجھ سے نا ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ نادیہ یار کہ تم نے اپنے میاں کو پلے اسٹیشن کیوں لے کے دیا ہے, تاکہ گھر میں رہے. میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ کہ وہ بندہ گھر میں بیٹھا ہوا ہے, اس کا دوست آیا